بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے حضرت خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے کچھ ابتدائی واقعات کو سنا۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم حضرت کی کچھ حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ حضرت شیخ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں جلال بہت زیادہ تھا۔ زبان مبارک سے جو فرماتے وہ ہو جاتا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک طوائف یعنی بازارو عورت جس کا نام نینی تھا، اپنے بھائی اجاگر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی پریشانی اور خستہ حالی حضرت کو سناؤں گی۔ حضرت خانقاہ شریف میں سر جھکائے، آنکھیں بند کیے ہوئے تشریف فرما تھے۔ قدموں کی آہٹ سن کر آپ نے سر اٹھایا۔ نینی نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی کہ حضور، میں کھیتڑی گاؤں کی رہنے والی ہوں اور بہت دن سے راجا کے دربار میں نوکری کی امید پر بیٹھی ہوں۔ جو کچھ نقد اور زیورات میرے پاس تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، اور اب تو کپڑے بیچنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ کوئی نقش یا تعویذ عنایت کر دے تو میرا کام بن جائے۔ اس کی خستہ حالت پر آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ نقش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے سب سے اچھی نوکری مل جائے گی، مگر یاد رکھنا کہ واپس میرے پاس ہرگز مت آنا۔ وہ سلام عرض کرتے ہوئے چلی گئی۔ اس بات کو ابھی 4 دن ہی گزرے تھے کہ راجا کے دربار سے ایک آدمی نینی کو بلانے آیا اور اسے ماہانہ 200 روپے کی نوکری مل گئی۔ کچھ ہی عرصے میں راجا بھی نینی پر اتنا مہربان ہو گیا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرتا، اور دھیرے دھیرے ریاستی معاملات میں بھی اس کا دخل ہو گیا۔ لوگ اس کو دیکھتے تو تعجب کرتے۔ نینی نے اپنے بھائی اجاگر کے ذریعے حضرت کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا کہ حضور کی نظر کرم کی بدولت مجھے یہ عروج اور ترقی حاصل ہوئی ہے۔ میری تمنا ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو حاضر خدمت ہو کر میں سلام عرض کر جاؤں۔ حضرت شیخ عبداللطیف علیہ الرحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس عزت پر خدا کا شکر ادا کر اور کسی غریب کو مت ستانا، ورنہ پھر وہی دن آ جائیں گے جو پہلے تھے۔ تقریباً 5 سال تک نینی کی گویا حکمرانی ریاست جودھ پور میں رہی۔ اس عرصے میں وہ لاکھوں روپے اور جواہرات سے مالا مال ہو گئی۔ اب ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ اللہ بخش نام کے ایک شخص جو ڈنڈوانا کے رہنے والے تھے اور پتھر پر نقاشی کا کام کیا کرتے تھے، وہ حضرت شیخ عبداللطیف کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے والد گرامی سرکار نجم الدین کا مرید ہوں۔ کچہری میں میرا ایک مقدمہ ہے، اور وہ نینی جو آپ کی معتقد ہے وہ عدالت کے حاکم سے کہہ کر مقدمہ میرے خلاف کروانا چاہتی ہے، اور میں حق پر ہوں اور وہ ناحق مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ حضور، آپ اگر اس کو کہلوا دے تو شاید وہ مجھے تکلیف دینے سے باز آ جائے۔ یہ ماجرا سن کر حضرت نے نینی کے بھائی اجاگر کو بلوایا اور کہا کہ یہ شخص غریب ہے اور حق پر ہے اور میرے حضور شاہ ولایت کا مرید ہے۔ نینی سے جا کر کہہ دے کہ اس پر ظلم کیوں کرتی ہے، تجھ کو یہ مناسب نہیں کہ حاکم عدالت سے کہہ کر ظلم کرائے۔ اجاگر اللہ بخش کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور جو کچھ حضرت شیخ عبداللطیف نے فرمایا تھا وہ لفظ بلفظ نینی سے کہہ دیا۔ جواب میں نینی نے کہا کہ حضرت سے کہنا کہ آپ فقیر ہیں، آپ کو ایسے جھگڑوں اور سفارشوں سے کیا مطلب ہے؟ اس مقدمے کا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ابھی اجاگر تو پہنچا نہیں تھا، لیکن اللہ بخش نے یہ ساری بات بڑے مایوس ہو کر حضرت سے عرض کر دی۔ اس وقت حضرت کیلولا کے واسطے چارپائی پر بیٹھے ہی تھے۔ یہ جواب سن کر آپ جلال میں آ گئے اور بہت زور سے فرمایا کہ ہم کو کیا غرض ہے، اس مقدمے کا جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نینی کے واسطے بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اور پھر اور زور سے فرمایا
کہ وہ نکالی گئی، اس کا سارا مال ضبط ہو گیا۔ حضرت ایسے جلال میں آئے کہ دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ بخش بھی حضرت کا ایسا جلال دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت شاہ نور احمد صاحب بھی جو دربار کے ملازم تھے وہ بھی سامنے سے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ خدا خیر کرے، اب پتہ نہیں نینی کا کیا انجام ہوگا۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دربار میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ مہاراجا نے حکم جاری کر دیا کہ نینی سے کہو کہ صرف 2 گھنٹے کے اندر اپنے مال میں سے جتنا چاہے وہ لے کر یہاں سے چلی جائے، ورنہ 2 گھنٹے کے بعد سارا مال سامان ضبط کر کے نینی کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ 2 گھنٹے میں اپنے مال سے جو لے جا سکی وہ لے کر نینی جودھ پور چھوڑ کر چلی گئی اور اس کا باقی مال ضبط کر لیا گیا اور سرکاری خزانے میں داخل کر دیا گیا۔ یہ ہوا نتیجہ حضرت کے فرمان کا۔ پہلے تو خاص آپ کے حکم سے نینی کو وہ عروج ملا اور پھر اسی ارشاد سے تباہی ہوئی۔ یہ علامت حکومت اور قطبیت کی ہے۔ آپ شہر جودھ پور کے قطب بھی ہے اور شہنشاہ ولایت بھی۔ آپ کو عقیدت مند آفتاب جودھ پور بھی کہتے ہیں۔ شہر جودھ پور میں 2 مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام حضرت فتح شاہ تھا اور دوسرے بزرگ کا نام حضرت علی شاہ تھا۔ دونوں ہی بڑے کامل اور واصل بزرگ تھے۔ اکثر دیکھا جاتا کہ جب یہ دونوں بزرگ حضرت شیخ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ شریف کے سامنے سے گزرتے تو خانقاہ کو ہاتھ لگا کر سلام کرتے اور اپنی زبان میں نہ جانے کیا کہتے، لیکن ایک بات یہ بھی کہا کرتے کہ بابا بڑو جبرو، یعنی یہ بزرگ بہت زبردست ہے۔ اور اگر اتفاق سے کبھی حضرت کا سامنا ہو جاتا تو دونوں ہی بزرگ دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے لگتے اور خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ اللہ اکبر، کیسا اعلیٰ مرتبہ ہے حضرت عبداللطیف چشتی کا۔ دوستوں، ویڈیو کے پہلے پارٹ میں آپ نے سنا کہ حضرت عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ہی جودھ پور میں سکونت اختیار کیے تھے۔ حضرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف میں نکار خانہ اور بلند دروازے کے درمیان ایک نورانی تخت پر بڑے حسین و جمیل اور نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے بہت سارے اولیاء اللہ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہیں، اور پاس ہی میں اکبری مسجد کے صحن میں بہت سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی نور احمد بھی ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں ان تخت پر تشریف فرما شخصیت نے ایک بزرگ کو حکم دیا کہ یہ دونوں لڑکے میاں نجم الدین کے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ وہ بزرگ ہم دونوں کو ساتھ لے گئے اور اکبری مسجد میں جہاں سب کھانا کھا رہے تھے ہمیں بھی وہاں کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ وہ کون ہے جنہوں نے آپ کو حکم دیا اور آپ کون ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ تخت پر تشریف فرما بزرگ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور میرا نام معین الدین حسن ہے۔ اسی وقت ہم دونوں بھائی جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گئے اور قدم بوسی کی۔ حضرت مخدوم عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 69 سال کی عمر میں 25 جمادی الاخر 1325 ہجری مطابق 4 اگست 1907 عیسوی میں پیر کے دن جودھ پور میں ہوا۔ آپ کو آپ کی خانقاہ شریف جس کا نام آپ نے دربار سلیمانی رکھا تھا وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار پاک آج بھی قبلہ حاجات بنا ہوا ہے۔ کتابوں میں درج ہے کہ آپ کے مزار پاک کی وہ شان ہے کہ سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنی پریشانی صبح کے وقت مزار شریف پر عرض کرے تو شام ہونے تک اسے اس کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، اور کوئی شام کے وقت عرض کرے تو اسے اگلی صبح تک اس کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ میں بھی جب درگاہ شریف پر حاضر ہوا
تو وہاں کچھ عقیدت مندوں سے ملاقات ہوئی اور ہر کوئی اپنا اپنا کوئی واقعہ بتا رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے اس عالی بارگاہ سے فیض پایا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہمیں صرف حضرت کا در پاک ہی نظر آتا ہے۔ ہم یہاں آ کر اپنی عرضی پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اپنی پریشانیوں سے راحت مل جاتی ہے۔ حضرت کی درگاہ شریف راجستھان کے جودھ پور میں مشہور و معروف ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔